اور لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، یعنی وقت ایسا آ جائے گا اولاد نافرمان ہو جائے گی، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں، خاص طور پر اپنی ماں کو، کہ بات ماننے میں رب تعالیٰ نے جسے 1/3 کا حکم دیا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا سب سے زیادہ حق ہے میں خدمت کروں؟ ماں۔ کس کا حق ہے؟ ماں۔ کس کا حق ہے؟ ماں۔ 3 دفعہ فرمایا، چوتھی بار فرمایا باپ کا حق۔ فرمایا کہ لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، یعنی عورتیں بچے پیدا کریں گی، وہ بچے بڑے ہو جائیں گے، اپنے ماں باپ سے ایسا بہیو کریں گے جیسے کوئی خادمہ، لونڈی یا نوکرانی رکھی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں دوسرا ایکشن کیا ہوا؟ علماء کرام کے خلاف بکواسات کرنا۔ علماء کرام کے خلاف جس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جسے دعائے قنوت ہی کوئی نہیں آتی، یا دعائے قنوت کا ترجمہ ہی نہیں آتا، وہ بھی چھوڑ دیں، سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو بھی چھوڑ دیں، سورہ اخلاص زبانی نہیں آتی، اس کو بھی چھوڑ دیں، سورہ اخلاص دیکھ کر بھی نہیں آتی۔ اب مجھے اس میں لمبی بحث کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چند عرصہ پہلے کی باتیں ہیں، ویڈیو بھی آئی تھی، بڑے بڑے سیاستدان، لیکن سورہ اخلاص پڑھنی کوئی نہیں آئی۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر کتاب الایمان، ایمان کا باب ہے، اس کے اندر پہلی حدیث مبارکہ، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، حدیث جبرائیل کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر بھی کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث مبارکہ مذکور ہے، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں جس حدیث کے آخر میں لکھا ہو نا متفق علیہ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ جس حدیث کے آخر میں متفق علیہ لکھ دیا جائے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ امام بخاری، امام مسلم دونوں اس حدیث کے اوپر متفق ہیں، یہ صحیح ہے، اس کی روایت صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ یہاں جو حدیث ہوتی ہے اس کے آخر میں لکھا جاتا ہے رواہ البخاری، اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے ذکر کیا، امام مسلم نے نہیں کیا۔ یہاں لکھا جاتا ہے رواہ مسلم، کہ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح مسلم کے اندر، لیکن امام بخاری نے اسے روایت نہیں کیا۔ یا باقی سیاستہ کی جو کتابیں ہیں، رواہ النسائی، رواہ ابو داؤد، یہ لکھا جاتا ہے، لیکن جس کے آخر میں یہ لکھ دیا جائے نا متفق علیہ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس حدیث مبارکہ پر متفق ہیں، دونوں کی کتابیں متفق ہیں، دونوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آج جو حدیثیں آپ کی گوش گزار کی جائیں گی، اللہ کے کرم سے ساری کی ساری ہی متفق علیہ ہیں، وہ ساری مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی مذکور ہیں اور ساری کی ساری بخاری اور مسلم دونوں کے اندر مذکور ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شریف میں جلوہ گر تھے، صحابہ اکرام ان کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نمودار ہوا جس کے سیاہ بال تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس کے جسم پر سفر کے آثار میں سے کچھ نہ تھا، یعنی اگر وہ سفر سے آتا تو دیکھ کر پتہ چل جاتا، پراگندہ حال ہوتا، کپڑے میلے ہوتے، بال گندے ہوتے، صحرا میں سے سفر کر کے آتا تو پتہ چل جاتا کہ جناب سفر سے آئے ہیں۔ تو جو سفر سے آتا وہ ظاہر اجنبی ہوتا، ہمیں پتہ چل جاتا کہ جناب مسافر ہیں، اجنبی ہیں، لیکن سفر کا اثر بھی نہیں تھا، بال بھی کالے سیاہ صاف، کپڑے بھی سفید صاف، اور چہرے کی شناسائی بھی کوئی نہیں تھی، میں اس شخص کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی کہ اگر وہ سفر سے نہیں آیا تو ظاہر علاقے کا ہوگا، مدینہ کا ہوگا، تو ہم اسے جانتے ہوں گے، ہم جانتے بھی نہیں تھے، سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ کہتے ہیں وہ شخص مجلس میں حاضر ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، دو زانوں بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، اور اپنے ہاتھوں کو زانوں پہ رکھ کے دو زانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بعدت جب بیٹھ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
اس نے سب سے پہلا سوال کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہا یا محمد مل اسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے۔ یہ بات یاد رکھیے، قرآن پاک کے اندر سورہ نور آیت نمبر 63 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم نبیوں کو ایسے نہ پکارو جیسے تمہاری آپس کی بولیاں ہیں، جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، نبی کو نام لے کر نہیں پکارنا۔ جب بھی پکارنا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آیہ مبارکہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنا حرام ہے۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں یا تو یہ حدیث مبارکہ سورہ نور کے نزول سے پہلے کی ہے، یہ واقعہ سورہ نور بعد میں نازل ہوئی، یہ واقعہ پہلے کا ہے، یا اگر سورہ نور پہلے نازل ہوئی ہے، یہ واقعہ بعد کا ہے، تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، یہ انسانوں پر لاگو ہوتا ہے۔ بہرحال اس شخص نے کہا یا محمد مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اور محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ اسلام ہے۔ نماز ادا کرنا یہ اسلام ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام ہے، روزے رکھنا اسلام ہے، اور اگر تجھے استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج شریف کرنا بھی اسلام ہے۔ یہ سارے کے سارے اسلام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آقا مکرم نے جب یہ ارشاد فرمایا، اس شخص نے آگے سے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے۔ بندہ سوال کرتا ہے کچھ جاننے کے لیے، تصدیق کرتا ہے جب کچھ جانتا ہو، یعنی بندے کا سوال کرنا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اسے اس چیز کا نہیں پتہ۔ بندے کا کسی چیز کی تصدیق کرنا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اسے یہ بات پہلے پتہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، پہلے خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے کہ صدقتا، تصدیق بھی کر رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ تصدیق وہ کرتا ہے جسے پہلے سے علم ہو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مصدقا لما معکم، اے کفار قرآن پر، آقا کریم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جو ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی اے کفار، اے یہود، اے نصارہ، تمہارے اوپر جتنی آسمانی کتابیں اتری، آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تصدیق کون کرتا ہے؟ جسے پہلے سے علم ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کا علم عطا کر رکھا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ بندہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اگلا سوال اس شخص نے یہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، ورسولہ، اللہ کے رسولوں کو مانے، وکتبہ، اس کی کتابوں کو مانے، وملائکتہ، اس کے سارے فرشتوں کو مانے، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی یا بری تقدیر دونوں کو مانے۔ یہ ایمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ کہا ایمان ہے بندہ اللہ کو بھی مانے، اللہ کے فرشتوں کو بھی مانے، اللہ کے رسولوں کو بھی مانے، اللہ کی کتابوں کو بھی مانے، اور اچھی بری تقدیر جو بھی اللہ کی طرف سے اس پر ایمان رکھے، یہ ایمان ہے۔ اسلام الگ، ایمان الگ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسلام کبھی کبھی ایمان کے معنی میں آتا ہے، کبھی دوسرے معنی میں آتا ہے۔ اسلام کے بہت سارے معنی ہیں، ٹھیک ہے جی،
کبھی ایمان کے معنی میں آتا ہے، کبھی دوسرے معنی میں۔ یہاں اسلام جو ہے یہ دوسرے معنی میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام سے مراد ہے ظاہری عمل، ایمان سے مراد ہے باطنی عقائد۔ اسی لیے جب اس شخص نے سوال کیا اسلام کیا ہے تو ظاہری عمل بتائے، کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ظاہری عمل ہے نا۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے ہر شخص کو پتہ چل جاتا ہے۔ نماز ادا کرنا ظاہری عمل، زکوٰۃ ادا کرنا ظاہری عمل، روزہ رکھنا ظاہری عمل، حج ادا کرنا ظاہری عمل۔ اسلام ظاہری ایمان کو کہتے ہیں، ظاہری اعمال۔ ایمان باطنی عقائد۔ جب ایمان کا پوچھا کہا اللہ پر ایمان۔ کسی شخص کو دیکھ کے پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کا کس پہ ایمان ہے، باطنی چیز ہے نا، دل کی چیز ہے، اندر کی چیز ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہاں 10 بندے بیٹھے ہیں، کیا پتہ کوئی تقدیر کو ماننے والا ہے، کیا پتہ کوئی تقدیر کو نہیں مانتا۔ یہ باطنی چیز ہے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اسلام کے بہت سارے معنی ہیں، کبھی ایمان کے معنی میں آتا ہے اور کبھی دیگر معنی میں، یہاں ایمان کے علاوہ اس کا معنی مراد ہے۔ پھر اگلا اس شخص نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنی، وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں، بلائی کرتے ہیں، ان کے لیے بلائی ہی اجر ہے۔ قرآن پاک یہ آیہ مبارکہ ہے، اس کے اندر احسان آتا ہے، تو اس لیے اس شخص نے سوال کیا احسان کیا ہے؟ کوئی بھی اچھا عمل ہے، کوئی بھی بلائی ہے، وہ احسان کب بنتی ہے؟ آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے جب بھی تو عبادت کرے اس نیت سے، اس فکر سے، اس سوچ سے تو عبادت کرے کہ تو اپنے رب کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے۔ تمہاری عبادت کا انداز یہ ہونا چاہیے، تمہاری عبادت کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہو۔ ظاہری ہے جب تم رب کے سامنے ہو، رب تمہیں دیکھ رہے، تم رب کو دیکھ رہے ہو تو اللہ کا خوف تم پر طاری ہوگا۔ اس خوف کے اندر آ کر تم عبادت کو اچھی طرح ادا کرو گے، صحیح طریقے سے دل سے پڑھو گے، خشوع و خضوع کے ساتھ تم ادا کرو گے۔ تو کہا کہ تم جب عبادت کرو تو عبادت کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ گویا کہ تم اللہ پاک کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہو، یہ ہے احسان۔ اور کہا کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس طرح عبادت کرو کہ اللہ پاک کی ذات تمہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ یہی دو مزاج ہیں عبادت کے، یا تم اللہ کو دیکھ کر عبادت کرو یا اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں رب تعالیٰ نے ریاکاری کا بھی طریقہ بتا دیا، جائز ریاکاری، حلال ریاکاری، عبادت ریاکاری۔ ریاکاری حرام ہے لیکن یہ ایسی ریاکاری ہے کہ جو عبادت ہے۔ ریاکاری کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، کسی اور کو دکھانے کے لیے اچھا عمل کرنا۔ لیکن یہ ریاکاری عین عبادت ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، اس نیت سے عبادت کرنا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اچھے سے اچھے انداز سے عبادت کرنا، لمبے سے لمبا سجدہ کرنا، رو کر عبادت کرنا، خشوع و خضوع و حضور کے ساتھ عبادت کرنا، یہ اصل ریاکاری والی عبادت ہے جو حلال بھی ہے، جائز بھی ہے اور مقبول بھی ہے۔ جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سوچ کے ساتھ بندہ عبادت کرے گا، اس عبادت کے اندر ضرور وزن آئے گا، اس کے اندر قبولیت کے درجات بلند ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے احسان۔ اب اس کے بعد اگلا اس شخص نے سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس شخص کو جانتا نہیں ہوں، اس کا حلیہ ایسا ہے۔ تو وہ جب آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے، سوال کرتا ہے، پھر تصدیق کرتا ہے، ہمیں تعجب بھی ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی اسے نہیں جانتا۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ صحابہ تو نہیں جانتے تھے، لیکن وہ شخص جب آ کر بیٹھا اسی وقت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جانتے تھے۔ کیوں؟ جب ایک شخص مجلس کے اندر آتا ہے، سب لوگوں کو چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتا ہے اور آپ اس سے پوچھتے بھی نہیں ہے بھئی کون ہو،
اور کس لیے آئے ہو، تو ظاہری سی بات ہے آپ کی اس سے پہلے سے ہی واقفیت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پہلے سے ہی جانتے تھے، صحابہ نہیں جانتے تھے۔ جب اس شخص نے سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے متعلق ارشاد فرمائیے، قیامت کب آئے گی، کس سال کو آئے گی، کس دن کو آئے گی، کس لمحے کو آئے گی، کس مہینے کو آئے گی۔ اب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کے بارے میں پتہ تھا یہ کون ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب کیا ارشاد فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے اس معاملے کو زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس معاملے میں ہم دونوں کا علم برابر ہے، جتنا تمہارے پاس علم ہے اتنا ہی میرے پاس علم ہے، یعنی زیادتی علم کی نفی کی جا رہی ہے، علم کی نفی نہیں کی جا رہی کہ میرے پاس اس بارے میں علم ہی نہیں، وگرنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے لا اعلم، میں نہیں جانتا، واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے۔ لیکن آقا کریم فرما رہے ہیں کہ اس کا جواب جتنا میرے پاس ہے اتنا تم پہلے سے ہی جانتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا تو اس شخص نے آگے سے کہا چلیں پھر قیامت کی علامات کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے، قیامت کے بارے میں آپ نہیں فرماتے کہ مجھے پہلے سے پتہ ہے، تو قیامت کی علامات کے بارے میں بتا دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، جب قیامت قریب آ جائے گی اس وقت لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی، اور فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی اس وقت ننگے بدن ننگے پاؤں چرواہے لوگ بڑے بڑے محلات بنا کر اس میں بیٹھ کر فخر محسوس کریں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دو علامتیں ارشاد فرمائیں تو اس کے بعد اجازت لے کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا سکوت کیا، پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے، ادب دیکھیے، انداز دیکھیے، جس چیز کے بارے میں نہیں علم اس میں علم کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ دونوں کی طرف کرتے ہیں۔ صحابہ کرام صرف یہ نہیں کہتے تھے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، نہیں، واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، وہ تمام غیبوں کو جاننے والی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے جس نے اس کو اپنی ذات سے غیب عطا فرمایا تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو اس کے بتائے سے سب کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے واللہ ورسولہ اعلم، اللہ یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام لے کر کسی عمل کی طرف نسبت کرنا یہ شرک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے پیارے رسول کا نام لینا یہ شرک نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام کبھی نہ یہ اس طرح کے جملے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ تو صحابہ کا عمل ہے۔ میں قرآن پاک سے 100 سے زائد آیات ایسی کوٹ کروا سکتا ہوں جن کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آقا کریم کا نام لیا ہے، مختلف اعمال کا ذکر ہے، رحمت کا ذکر ہے، نعمت کا ذکر ہے، غنی کرنے کا ذکر ہے، فضل فرمانے کا ذکر ہے، رحم فرمانے کا ذکر ہے، لیکن رب تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ اپنے پیارے رسول کا نام لے کے ذکر کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جملے کہنا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانیں، اللہ اور اس کا رسول رحم فرمائیں، اللہ اور اس کا رسول فضل فرمائیں، اللہ اور اس کا رسول کرم فرمائیں، یہ کہنا جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا اس سے بھی پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو جانتے تھے۔
اور پہلے سے ہی جانتے تھے جب سے وہ شخص آیا۔ جب حضرت عمر نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس جملے سے ہمیں ایک اور چیز کا علم ہوا، وہ یہ ہے کہ ہم پر حضرت جبریل علیہ السلام کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے، ہم پر اللہ کے رسول اور ان کے احکام کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اگر حضرت جبریل جو اللہ کے مقبول فرشتے ہیں ان کی اطاعت کرنا ہم پہ واجب ہوتا تو حضرت جبریل اس طرح آ کے بیٹھ کر سوال کر کے ہمیں تعلیم میں ارشاد فرماتے، بلکہ وہ مجلس میں آتے کہتے ہیں لوگو سنو میں حضرت جبریل ہوں، تمہارے اوپر یہ چیز فرض ہے، جان لو اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، ان چیزوں کے اوپر عمل کرو۔ وہ کہہ کے چلے جاتے، لیکن انہوں نے آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جو پہلے سے پتہ تھا۔ پھر آقا کریم نے جواب ارشاد فرمایا امت کو تعلیم ہوگی، ساتھ ہی آپ نے تصدیق فرمائی۔ پتہ چلا اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، ان کے احکام پر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یا اللہ کے کسی فرشتے کی اتباع کرنا ہم پر فرض نہیں ہے۔ اب ایک اور بڑی مزے کی بات وہ یہ کہ الحمدللہ ہم اہل سنت کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کا عقیدہ تھا۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ غیب کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ حضرت جبریل کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ غیب کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے مقبول فرشتے، اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے مقبول اولیاء کرام کو اللہ اپنی ذات سے غیب کا علم خود عطا فرماتا ہے تو انہیں علم آ جاتا ہے۔ حضرت جبریل کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اندازہ کیجئے نا، حضرت جبریل علیہ السلام نے جب قیامت کے متعلق سوال کیا تو پتہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے جو ہم اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں بیٹھ کر بھی قیامت تک کا علم رکھتے ہیں۔ قیامت کا علم غیب کا علم ہے نا جی، وہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے قیامت، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، غیب چیز ہے، ایک غیب چیز کے بارے میں علم غیب ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بیٹھ کر قیامت تک کا علم رکھتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، پھر حضرت جبریل کا جو سوال ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ کیونکہ حضرت جبریل کو اس کا جواب پتہ تھا۔ جب ایک چیز کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہو اور پھر آپ اس کے بارے میں کسی دوسرے سے سوال کر رہے ہو تو دو ہی صورتیں بنتی، یا تو آپ اس لیے سوال کر رہے ہیں اگلے بندے کو امتحان میں آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لیکن آپ اگلے بندے کو امتحان دینا چاہتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اظہار عجز کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کو اپنے سامنے زیر کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں کہ مجھے علم ہے اس کو علم نہیں ہے۔ اور جب حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم سے سوال کر رہے ہوں تو ایسی سوچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی سوچ ہو، تو ظاہر ہے یہ بات تو ہو نہیں سکتی، یہ تو گستاخی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کا جواب پہلے سے پتہ تھا، وہ اس لیے سوال کر رہے تھے کہ انہیں یقین تھا کہ آقا کریم کو اس کے بارے میں پتہ ہے، اور اس لیے سوال کیا تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے۔ یہاں تک بھی اگر کوئی نہیں مانتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب قیامت کے بارے میں نہیں تھا، تو اگلا جو سوال ہے اس کو جان کے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی علم تھا۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نہیں تھا تو پھر حضرت جبریل یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کی علامتوں کے بارے میں ارشاد فرما دیں؟ اب ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے بخار چیز کیا ہوتی ہے، تو وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ جسم کے اندر تپش ہو جائے، جسم کے اندر پین ہو، درد ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کو بخار ہو رہا ہے، جسم میں درد ہونا شروع ہو جائے، جسم میں حرارت زیادہ ہو، جسم گرمائش ہو جائے، تو پتہ چلا کہ اسے بخار کے بارے میں پتہ ہے، تبھی اس کی علامتیں بھی پتہ ہیں۔
یہ ایک مثال دی ہے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کی علامتیں ارشاد فرما رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ان کے بارے میں پتہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بتایا کیوں نہیں؟ بتایا اس لیے نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قیامت کا علم اسرار الہیہ میں سے ایک راز ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ابھی مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں امت کے سامنے اس کو کھول کے رکھ دوں، جبکہ بعض حدیث مبارکہ میں بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا دن، قیامت کا مہینہ، قیامت کی تاریخ تک ارشاد فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن قیامت ہوگی، 10 تاریخ ہوگی جب قیامت ہوگی، اور ماہ محرم ہوگا، ماہ محرم 10 محرم الحرام کو جمعہ کا دن ہوگا جب قیامت ہوگی۔ پتہ تو تھا لیکن اس وقت اجازت نہیں تھی، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اظہار نہ فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں جناب قیامت کی علامات میں سے کوئی علامت ارشاد فرمائیں۔ تو دیکھیں بعض لوگ یہاں سے یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر، مشکات شریف کے اندر حضرت عمر سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور وہاں پہ الفاظ تھوڑے سے چینج ہے۔ میں یہی حدیث مبارکہ مکمل کروں گا، وہاں الفاظ تھوڑے سے اور زیادہ ہیں۔ وہاں پہ جہاں پہ حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں نا کہ قیامت کی علامات ارشاد فرما دیجئے، وہاں پہ یہ الفاظ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی، ایک تو یہ علامت ہے۔ دوسری یہ علامت ہے کہ ننگے بدن، ننگے پاؤں چرواہے لوگ جب وقت کے بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسکندر ذوالقرنین اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ اپنا موروثی پیشہ نہیں چھوڑ سکتا، کوئی بندہ اپنا موروثی پیشہ چھوڑ کر کوئی اعلیٰ پیشہ یا کوئی اور پیشہ اختیار نہیں کر سکتا تاکہ یہ دنیا کا نظام گڑبڑ نہ ہو جائے۔ آج وہی ہو گیا ہے، ذلیل لوگ، کم عزت لوگ، انہوں نے عزت والے کام کرنے شروع کر دیے ہیں، یا انہوں نے ایسے پیشے اختیار کر لیے کہ ہم ان کو عزت والا بنا لیا ہے۔ دنیا میں ایک ایسا انقلاب آ گیا ہے کہ جن لوگوں کو پہلے ذلیل سمجھا جاتا تھا، جو برے عمل کرنے والے تھے، آج بھی وہ عمل برے ہیں لیکن ہم ان کو عزت سمجھتے ہیں، اور جب کہ جو عزت والے کام ہیں اور عزت دار لوگ تھے، آج ہم ان کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ یہ قرب قیامت ہے۔ چھوٹی سی مثال دے دوں، پہلے جو لوگ گانے والے ہوتے تھے، ناچنے والے، بجانے والے، انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ مراسی، کنجر۔ تو اس لیے لوگ کم سے کم یہ کام کیا کرتے تھے، جن کا موروثی کام ہے وہی کیا کرتے تھے، اور یہ ذلت والا کام تھا، کوئی عزت والا کام نہیں تھا۔ پھر وقت چینج ہوتا گیا، یہ ان لوگوں نے بھی اختیار کر لیا جن کا یہ پیشہ نہیں تھا، جن کا پیشہ تھا انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا، عزت کمانے کے لیے دوسرے کام کرنے شروع کر دیے، اور پھر اس کے نام چینج ہوتے گئے۔ ٹھیک ہے، وہ ڈانسر بن گیا جی، وہ سنگر بن گیا جی، میوزیشین بن گیا جی، کوریوگرافر بن گیا، ڈانس سکھانے والا۔ اب وہ عزت والے کام ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کو بڑی عزت دی جاتی ہے جناب، سیلفیاں بنائی جاتی ہیں، ان کو شخصیات سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ ان کو دیکھ لے ویڈیو بنا کے شیئر کی جاتی ہے، میں وہاں پہ پہنچ گیا تھا۔ یا اس کے بعد کوئی اور عمل ہے جو ٹی وی ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر ایکٹر یا ایکٹریسز آتی ہیں، یہ کون سا عزت والا کام ہے؟ کسی کی بیوی کو اپنی بیوی بنا کے رکھنا کون سا عزت والا کام ہے؟ صبح کو کسی کی بیوی کو اپنی بیوی بنا کے ایکٹنگ ہو رہی ہے، دوپہر کو کسی اور کی بیوی کو اپنی بیوی بنا کے ایکٹنگ ہو رہی ہے، شام کو کسی اور کی بیوی کو اپنی بیوی بنا کے ایکٹنگ ہو رہی ہے۔ اب کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے بھئی کھلا دماغ ہونا چاہیے، ذرا وسیع دماغ ہونا چاہیے، نیرو مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے، وائڈر مائنڈ ہونا چاہیے بندے کو۔ ایکٹنگ ہے، جسٹ ایکٹنگ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایکٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے بتائیں، سور کھانا حرام ہے؟ صرف 2 مثالیں دیتا ہوں۔ سور کھانا حرام ہے؟ اب اگر کیمرہ آن ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سور کھانے کی بندہ ایکٹنگ کر رہا ہے، بھئی ایکٹنگ کر رہا ہے، کھا تو سور ہی رہنا۔ ایکٹنگ کے اندر کیا سور کھانا جائز ہو گیا؟ چلیں سور کو چھوڑ دیں، شراب کی بات لے لیں، شراب پینا حرام ہے۔ اب کیمرہ آن ہے، لائٹس آن ہے، ریکارڈنگ شروع ہوگی جی، سٹارٹ، بندہ شراب پی رہا ہے، ایکٹنگ ہو رہی ہے جی،
شراب پینے کی ایکٹنگ ہو رہی ہے، لیکن شراب پینا تو حرام ہے نا، شراب تو وہ پی رہا ہے نا، غیر محرم عورت ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بہو ہے، اس کو گلے لگانا، اس کے ساتھ ایک بستر پہ بیٹھنا، اس کے ساتھ بیٹھ کے سواری کرنا، ڈرائیو کرنا یا ناچنا، یہ سب حرام ہے، چاہے وہ ایکٹنگ ہے یا غیر ایکٹنگ ہے۔ جو ویسے حرام ہے وہ ایکٹنگ میں بھی حرام ہے۔ تو یہ کیا ہم اس کو عزت والا کام سمجھتے ہیں؟ ان کے پاس چند حرام کے ٹکے آ گئے تو ہم نے سمجھ لیا یہ بڑا عزت والا کام ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں دوسرا ایکشن کیا ہوا؟ علماء کرام کے خلاف بکواسات کرنا۔ علماء کرام کے خلاف جس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جسے دعائے قنوت ہی کوئی نہیں آتی یا دعائے قنوت کا ترجمہ ہی نہیں آتا، وہ بھی چھوڑ دیں، سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو بھی چھوڑ دیں، سورہ اخلاص زبانی نہیں آتی، اس کو بھی چھوڑ دیں، سورہ اخلاص دیکھ کر بھی نہیں آتی۔ اب مجھے اس میں لمبی بحث کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چند عرصہ پہلے کی باتیں ہیں، ویڈیو بھی آئی تھی، بڑے بڑے سیاستدان، لیکن سورہ اخلاص پڑھنی کوئی نہیں آئی۔ وقت کا بہت بڑا وکیل، میں نے بھی لا کیا ہوا ہے، اس کے الفاظ کو قانون کہا جاتا ہے، اعتزاز احسن، اس کو بھی سورہ اخلاص کوئی نہیں آئی۔ یہ کون سا علم ہے؟ ہم مسلمان ہیں، علم جو ہے بندے کو عزت بخشتا ہے، اور یہ کون سا علم ہے کہ بندے کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا؟ اور اس کے علاوہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ شاید 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، ہر ٹی وی چینل کے اوپر یہ خبر تھی کہ وہ کوئی بہت بڑا بلڈر تھا اور اس کا داماد تھا اور کوئی ایکٹریس تھی جس کے ساتھ وہ پکڑے گئے، اس کی بیٹی نے پکڑ لیا اور پھر بعد میں بیان آیا جی یہ مہینوں سے ہمارا رشتہ ہے، سالوں سے رشتہ ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ڈرامے کرتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ یہ کوئی برا عمل نہیں کرتے؟ جی یہ پاک صاف لوگ ہیں، بندے کو جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، بد ظن نہیں ہونا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جب بندہ کام ہی غلط کر رہا ہے سرے عام کیمرے کے اندر آن دی ریکارڈ، تو پھر بعد میں بندہ حسن ظن کیسے رکھے؟ ان لوگوں کو عزت دے دی گئی، تو یہ مراد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرب قیامت ہے، اور لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جلیں گی، یعنی وقت ایسا آ جائے گا اولاد نافرمان ہو جائے گی، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں، خاص طور پر اپنی ماں کو، کہ بات ماننے میں رب تعالیٰ نے جسے 1/3 کا حکم دیا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا سب سے زیادہ حق ہے میں خدمت کروں؟ ماں۔ کس کا حق ہے؟ ماں۔ کس کا حق ہے؟ ماں۔ 3 دفعہ فرمایا، چوتھی بار فرمایا باپ کا حق۔ فرمایا کہ لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، یعنی عورتیں بچے پیدا کریں گی، وہ بچے بڑے ہو جائیں گے، اپنے ماں باپ سے ایسا بیہیو کریں گے جیسے کوئی خادمہ لونڈی یا نوکرانی رکھی ہوتی ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، اولادوں کا نافرمان ہو جانا۔ ابھی بڑی اس حدیث مبارکہ کے اوپر بڑی پیاری اور لمبی گفتگو ہے، شاید 1 گھنٹہ اور لگ جائے۔ ابھی علم غیب کے اوپر اس کے اندر بڑی پیاری گفتگو ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا وقت ہو چکا ہے، ہم سب کو اسے سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔